الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے، جس کی ذات عالی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الاولیاء مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میران سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر. حضرت مقصود علی خان صاحب، حضرت نعمت اللہ خان صاحب صوفی، شاہد علی خان صاحب و دیگر احباب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، آج کا یہ موقع جلسہ یاد قائد ملت جو احاطہ رحمت مینشن میں منایا جا رہا ہے، عموماً ہماری یہ سوچ ہے کہ سردی ہو گئی ہے، لوگ کم ہے. میں ایسا سوچتا ہوں کہ جہاں پر حق پرستوں کی بات ہے وہاں پر قدرت خداوندی کا ایک نظام ہوتا ہے. انہی سے وہ لوگ سیراب کیے جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع. آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں اور جان لیں اور سمجھنے تیار ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے کیا کیا جا رہا. یہ نواب بہادر اعظم علیہ الرحمہ، جس کو لسان الامت بھی کہا جاتا ہے، قائد ملت بھی کہا جاتا ہے، مگر میری ایک ناقص سوچ نے مجھے اس بات کا احساس بخشا کہ قائد ملت کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ عاشق رسول کا. اب جو انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سرٹیفکیٹ لے کر اپنے نورانی چہرے کو امت کے سامنے جب پیش کرتا ہے اور ہر شخص و ناقص، ہر خاص و عام اس بات پر اعتراف کرتا ہے کہ یہ قائد ملت عاشق رسول ہے، تو
یہ سب سے بڑی سند ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے وہ جس مقصد اور غرض سے پیدا ہوا ہے، اس کے لیے دنیا سے جانے سے پہلے اس بات کا سرٹیفکیٹ ہو جائے کہ یہ عاشق رسول ہے، تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو آج ہم کسی لیڈر کا یا کسی کوئی سیاسی کیفیت رکھنے والے کا یاد کا جلسہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک عاشق رسول کا جلسہ کر رہے ہیں، کیونکہ خواجہ ملت جس چمن سے پروان چڑھے ہیں وہ بیگم بازار کی دیوڑی، جہاں پر نصیب یارجن کا مکان، اور وہ پارسا خاتون جس نے خواجہ ملت کو 27 ذی الحجہ کا اپنے وطن سے تولد ہونے کا موقع عنایت فرمایا، وہ پارسا خاتون صرف 7 دن میں اپنے پروردگار کی طرف واپس ہو گئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کو جو نسبت ملی تھی، جو تعلق نصیب ہوا تھا، وہ سچوں اور ایمانداروں سے ہوا۔ پھر وہاں پر، اور تاریخ شاہد ہے کہ ہر موقع پر، ہر زمانے میں ننیال نے اپنا ایک حق ادا کیا ہے، اور ننیال ہی سے ملت اسلامیہ کو پروان چڑھا، اور ننیال ہی کو سرفراز کرنے والے وہ نواسے ہیں جن کو آج حسنین کریمین کے نام سے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آج اس خواجہ ملت کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ خواجہ ملت جس کا شغف قرآن کی تلاوت تھا، جس کو تفسیر سے نیاز بخشا گیا تھا، وہ پابند صوم و صلات خواجہ ملت، تقوی شعار خواجہ ملت، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج ہم اپنی طرف سے ثبوت دیتے ہیں، ثبوتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، حق پرستوں کے لیے ان کا کردار ہی کافی ہے جو دلوں کو اپنی طرف مائل کر جاتا۔ تو یہ سعادت آج نوجوانوں نے قوم مہدویہ کو میسر ہوئی کہ آپ نے نواب بہادر یارجن خواجہ ملت لسان الامت کا جلسہ انعقاد عمل میں لایا۔ تو یہ آپ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عاشق رسول کے لیے چن لیا۔ برادران محترم، وہ زندگی کے مرحلے طے کرتے ہوئے خواجہ ملت نواب بہادر یارجن علیہ رحمہ، وہ نوابی خاندان، وہ شان و شوکت، وہ عیش و عشرت کا معاملہ، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے جو سادگی کی زندگی اختیار کی تھی، اور سنت کے اعتبار سے ایک مسلمان کی زندگی سیدھی سادہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر لمحہ، میں یہ سمجھتا ہوں، ہر لمحہ نواب بہادر یارجن خواجہ ملت علیہ رحمہ کے پیش نظر وہ خولفہ ہوگا جہاں پر امام علی مقام حضرت علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قوم کا نمائندہ حق پرست ہونا چاہیے، اور وہ قوم کے سامنے حقیقی پہلو پر رکھنے والا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ خواجہ ملت ہے جنہوں نے اپنی شجاعت سے، اپنی کیفیت سے، اپنے تقوی شعاری سے اپنی کیفیتوں کا لوہا بنوایا۔ آپ نے جو بھی سفر کیا، مختلف ممالک کا آپ نے سفر فرمایا، بتایا یہ جاتا ہے کہ محمد بن تغلق نے جس انداز سے سفر کیا تھا، ان کو یہ خواہش تھی کہ میں دیگر ممالک میں جاؤں اور وہاں کے لوگوں سے ملوں، ان کے طور طریقوں کو دیکھوں۔ تو وہاں پر تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، خواجہ حسن نظامی بڑے اچھے انداز سے نواب صاحب کے کردار کو پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ محمد بن تغلق کا جو منشا تھا وہ اپنے انداز میں تھا، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے، نواب بہادر یارجن خواجہ ملت میں جو کیفیت دیکھی ہے، وہ ایماندارانہ کیفیت اور قوم اور ملت کا جذبہ، نوجوانوں کے لیے پیشنی کا اختیار کرنا۔ اسی لیے میں ان کو نواب ابن بطوطہ کے خطاب سے نوازتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حق پرست ہیں، ایمان والے ہیں، سچے ہیں، تو
اپنی کیفیتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ خود اپنے فضل سے وہ آشکار کر دیتا ہے اور لوگ ماننے پر راضی برضا ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت، غور کرنے والی بات یہ ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، آپ جانتے ہیں کہ نواب بہادر اعظم علیہ رحمہ جس انداز اور کیفیت سے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چل رہے تھے، ایک طرف جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، ارے وہ نوجوان جس کو عالم شباب نصیب ہوا تھا، جو 22 سال کی عمر میں ہے، آپ غور کریں کہ 5 سال کے اس کم عرصے میں آپ نے ایک ایسا دورہ فرمایا جہاں پر 25,000 لوگوں کو حلقہ اسلام میں لایا ہے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کا احساس ہو جائے، صرف 5 سال کے عرصے میں۔ اور پھر آپ نے پیشوا مقررین سے سنا ہے کہ جس انداز سے آپ نے خدمات انجام دی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے متعلق آپ کی جو خواہشات چل رہی، آپ ہر وقت کہا کرتے تھے کہ مجھے بس ایک ہی شوق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام غلبہ پا جائے، اگر یہ نہ کر سکوں تو میں اپنی آنکھوں کو اسی دنیا میں بند کر چلا جاؤں۔ تو برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قائد ملت کو جنہوں نے جانا وہ ان کی قدر کرنے لگ گئے، اور جنہوں نے نہیں پہچانا وہ گمراہی کی طرف مائل ہو گئے، گمراہی کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ غور کریں کہ نواب بہادر اعظم علیہ رحمہ کی جو شخصیت تھی، ایک مایاناز شخصیت تھی، آپ نے اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنے طور طریقوں کو اس انداز سے مسلمانوں میں پیش فرمایا۔ خود خواجہ حسن نظامی یہ کہتے ہیں کہ نواب بہادر اعظم علیہ رحمہ ہر وقت اپنی پہچان کو برابر لوگوں کے روبرو رکھتے تھے۔ آج ہم یہ کیفیتوں سے گزرتے ہیں کہ اگر ہم کو کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی ایسا پوزیشن آ جاتا ہے تو ہم اپنی شناخت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، مگر قربان جائیے ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا جو معاملہ ہے وہ اظہار حق کے لیے ہوتا۔ تو قائد ملت کے متعلق خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر قائم تھے۔ کیوں نہ ہوگا، 550 سال کی تاریخ ہے، چاہے بندگی میاں شاہ میر صدیق ولایت کے دائرے کو چلے جاؤ، وہاں پہ بھی اگر دیکھیں گے تو افغانان پٹھان کی ایک پہچان ہے۔ میاں ابراہیم خان ابن سکندر خان نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے جوہر بتائے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم خان ابن سکندر خان، تم میرے دائرے کے چودھری کے جان ہو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس 1 2 3 کا معاملہ نہیں تھا، صرف تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ تھا۔ جس کا تقوی بلند ہوگا وہ آ کر امامت اور معاصری کرے گا۔ اسی کی کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ خاتم مرشدان جو آج جالور میں آرام فرما ہے، ان کے دائرے میں میاں منصور خان کو امامت نصیب ہوئی تھی۔ یہ پٹھانوں کی حقیقت ہے۔ آج کے پٹھان اپنے آبا و اجداد کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہے، اس واسطے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کو دیکھو، آپ اپنے بزرگوں کا معیار کو دیکھو تو یقیناً آپ میں وہ حوصلہ، وہ ہمت آ جائے گی، اور پھر وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں جیسے پہلے یاد کیا جاتا تھا، آج بھی یاد کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی اگر کسی مہدوی کو یاد کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص ہمارے چہروں کی علاماتوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا آپ مہدوی پٹھان ہو؟ یہ کیا سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ کیسے نصیب ہوئی ہے؟ یہ ابراہیم خان ابن سکندر خان کا تقویٰ تھا، یہ منصور خان صاحب کا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی، اور میاں عبداللہ خان نیازی وہ افغانی پٹھان ہیں جنہوں نے شاہ نعمت کے طریقہ کار کو دیکھ کر تصدیق مہدی سے مشرف اسلام ہوئے۔ برادران محترم، تاریخ کے روشن پہلو ہیں، بس اسے کھولنے کی ضرورت ہے، بس اسے کھولنے کی ضرورت ہے تو حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ نواب بہادر اعظم خادم ملت علیہ رحمہ جنہوں نے اپنی زندگی ایک ایسے انداز سے لوگوں میں پیش فرمائی ہے
مسلمان بھی آپ کو اپنا صدر تصور کر چکے تھے. یہ بہت بڑے کمال اور کردار کی بات ہے. آپ چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کا معاملہ ہو یا مرکزی انجمن مہدویہ کا معاملہ ہو، آپ نے 18 سال مکمل صدارت فرمائی ہے. وہ قوم اسی کو اپنا صدر بناتی ہے جس سے قوم کے دلوں کو راحت ملتی ہے. تو حضرت نواب بہادر اعظم خواجہ ملت علیہ الرحمہ نے اس انداز سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. آپ نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر بہرحال ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ نے تفصیلی طور پر پیشوا مقررین سے سب کچھ سن لیا ہے، لیکن چونکہ مجھے میرا دلدار خان اور نوجوانوں نے قوم مہدویہ خصوصاً اسرار بھائی اور ہمارے دیگر بھائیوں نے مجھے مدعو کیا کہ میاں آپ خواجہ ملت علیہ الرحمہ کے متعلق کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو میں اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ کہاں خواجہ ملت اور کہاں میں. خواجہ ملت کی ایک اپنی کیفیت ہے، خواجہ ملت کی ایک اپنی کیفیت ہے. اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہو تو مشیر آباد کے دائرے میں جاؤ، وہاں پر سلام اور فاتحہ بھیجو ایمانداری کے ساتھ، پھر دیکھو کہ نواب بہادر اعظم علیہ الرحمہ آپ کو لسان الامت بھی سمجھ میں آئیں گے اور خواجہ ملت بھی سمجھ میں آئیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے صدقۃ الفعل ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے اسلام پر قائم رہنے اور اپنی مہدویت کا احساس کرتے ہوئے شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اور نواب بہادر اعظم خواجہ ملت کے جو حوصلے تھے، جو ہمت کے معاملے تھے، وہ تمام مسلمانوں کو عطیہ کے طور پر عنایت فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.